السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پرطباق طریقے سے استقبال کرتے ہوئے گلے ملے۔ حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے کھلا سکو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جو حکم فرمائیں گے وہی چیز پکا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابن زیری، تم نے شیخ کی بات سنی ہے، اب جلدی سے کھانے کا انتظام کرو۔ حکم پاتے ہی ابن زیری چلے گئے اور کچھ دیر بعد مطلوبہ اشیاء خورد و نوش لے کر حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جو چیزیں آپ نے طلب کی تھیں وہ حاضر خدمت ہیں۔ فرمایا، اے میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھانا ایثار کر دوں، تم اس معاملے میں میری مدد کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ کی پسند وہ میری پسند۔ اے ابن زیری، تم نے شیخ کا کلام تو سن ہی لیا ہے، جاؤ یہ کھانا کسی مستحق فقیر کو دے آؤ۔ ابن زیری نے مزدور سے سامان اٹھوایا اور کہا، میرے ساتھ ساتھ چلو، جہاں تھک جاؤ وہیں رک جانا۔ مزدور سامان اٹھا کر چل دیا اور کچھ دور دو گھروں کے قریب رک گیا۔ ابن زیری نے قریبی مکان پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، اگر تمہارے پاس کھانے کی فلاں چیزیں موجود ہیں تو اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ان تمام اشیاء کا نام گنوا دیا جو ہم لے کر آئے تھے۔ جب بتایا گیا کہ تمہاری بتائی ہوئی ہر شے ہمارے پاس موجود ہے تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر بوری سے بنا ہوا پردہ تھا اور سامنے ایک بوڑھا موجود تھا۔ ابن زیری کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر سامان اتروایا اور مزدور کو اجرت دے کر روانہ کر دیا۔ بوڑھے نے مجھ سے کہا، اس پردے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں جنہیں اسی کھانے کی حاجت ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ میں نے کہا، اے بزرگ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ حقیقت سے آگاہ نہ کر دیں۔ کہا، یہ میرے بچے عرصہ دراز سے کھانے کی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن میرا ضمیر اس معاملے میں دعا کرنے کے لیے میری موافقت نہ کرتا تھا، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل سے ان اشیاء کا سوال نہیں کیا۔ آج رات میرا دل اس کھانے کی دعا کرنے پر راضی ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ میرے دل کی موافقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو ضرور قبول ہوگی، لہٰذا امید واسع کے ساتھ میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کر دی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور ہمیں وہی چیز ملے گی جن کی خواہش میرے بچے کر رہے تھے۔ اسی لیے دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے ان چیزوں کا نام گنوا دیا تھا جو تم لے کر آئے ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔